الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى في موضع آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هزام الموت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کے لیے تمام تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی لائق و زیبا ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً آخری نبی سید المرسلین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے یہ کائنات بنائی، اس کو مزین کیا، اور اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی بہت ساری مخلوقات کو بسایا، اور ان مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اللہ رب العالمین نے جب سے یہ کائنات بنی ہے، اللہ رب العالمین کا یہ قانون اور فیصلہ رہا ہے کہ شروع سے لے کر اب تک اللہ رب العالمین نے جس کو زندگی دی ہے اس کے اوپر موت بھی وارد ہوئی ہے، موت بھی طاری ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام
جو اس کائنات کے سب سے پہلے انسان، اور اسی کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو، اس روئے زمین کو بسایا، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی موت کا پروانہ دیا، موت کا جام انہیں بھی پینا پڑا، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کو موت آنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہر چیز کائنات کی فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کسی کے لیے بقا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کے اوپر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ موت تو دور کی بات، کبھی اس کو اونگ بھی نہیں آتی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی کے اندر اس چیز کی وضاحت فرمایا اللہ رب العالمین نے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ذات ہے، حی، جو زندہ ہے، زندگیاں دینے والا ہے، قیوم جو خود قائم ہے، دوسروں کو قیام دینے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس نقص سے پاک ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے تیرے رب کی ذات کے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بقا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے، جن کو ہم اور آپ انبیاء کرام کے نام سے جانتے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے اس موت کو طاری کیا، ان کو بھی موت آئی، وہ بھی انتقال کرے۔ اگر اس دنیا میں کسی کو بقا حاصل ہوتی تو اللہ کے محبوب بندے انبیاء کرام کو بقا حاصل ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی اس دنیا میں بقا اور ہمیشگی نہیں رکھی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، انک میت وانہم میتون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان لوگوں کو بھی موت آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے صاف اعلان کر دیا کہ اس کائنات کے اندر ہر ایک کو موت آنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری وقت میں یہ جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کو لے لے، دنیا کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو لے لے، یا اللہ رب العالمین کے پاس جو مقام ہے اس کو قبول کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اللہ رب العالمین کے پاس جانا پسند کیا ہے۔ تمام صحابہ اکرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پیش کی تو تمام صحابہ اکرام نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عام بندے کے تعلق سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی بندے کو اختیار دے دیا، وہ چاہے تو دنیاوی زندگی کو اختیار کر لے، یا اللہ رب العالمین کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے آخرت کو اختیار کیا۔ جب یہ جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو رونے لگے۔ تمام صحابہ کرام کو تعجب ہوا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی عام بندے کی بات کر رہے ہیں اور یہ بوڑھا آدمی رو رہا ہے، یہ بوڑھا آدمی رو رہا ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا مطلب سمجھا نہیں۔ جس بندے کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ انہوں نے اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی قربت کو پسند کیا ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا وقت قریب ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کسی کے لیے بقا ہوتی، اگر کسی کے لیے زندگی ہوتی ہمیشہ ہمیش کی، تو وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے، لیکن اللہ نے ان کے لیے بھی زندگی ہمیشہ ہمیش نہیں رکھی، ان کے اوپر بھی موت طاری ہوئی۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کو اپنانے والا ہو، سب اس بات پہ متفق ہیں، سب کی رائے ایک ہے کہ ایک نہ ایک دن سب کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ کچھ فرقے ایسے ہیں جو صرف زندگی کو مانتے ہیں، صرف موت کو مانتے ہیں اور موت والی زندگی کو نہیں مانتے، اس لیے وہ دنیا میں جس طریقے سے چاہتے ہیں زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن ایک مومن موت کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی یقین رکھتا ہے کہ جو زندگی کے ایام اس نے اس دنیا کے اندر گزارے ہیں اس کا جواب اللہ رب العالمین کو دینا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اس کو پیش ہونا ہے اور اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا۔ جب موت اٹل ہے اور ایک دن آنی ہے، یہ ایک کڑوی حقیقت ہے جس کا جام ہر ایک کو پینا ہے، لیکن اس موت سے اتنی غفلت کیوں ہے؟ اس موت سے اتنی غفلت ہمیں اور آپ میں کیوں پائی جاتی ہے؟ ہم لوگ غلط فہمی کا شکار کیوں ہیں؟ ہم لوگ دوسرے کاموں کے اندر ویوست کیوں ہیں؟ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ موت ایک دن آنی ہے، اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے، میں نے اس کے لیے کیا سامان مہیا کیا ہے۔ سفر بہت لمبا ہے، بہت طویل سفر ہے، لیکن ساز و سامان میں نے اکٹھا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے مجھے جو زندگی دی ہے اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میرے جینے کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر انسان اس مقصد کے اوپر غور و فکر کر لے، اگر انسان یہ سوچ لے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، صرف عیش و عشرت کرنے کے لیے، کہ کھانے پینے کے لیے، یا پھر ایسے ہی لہو لعب میں اپنے آپ کو خراب کرنے کے لیے بھیجا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اگر آدمی اس چیز کے اوپر غور کر لے تو اس کی موت کا دن اس کے لیے عید کا دن ہوگا، اس کے لیے خوشی کا دن ہوگا، کیونکہ اس نے اس معاملے کے اوپر غور و فکر کر کے اپنے آپ کو عقل مند ہونے کا ثبوت دیا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا نیک بندہ ہونے کا ثبوت دیا ہے، اپنے آپ کو مومن بننے کا ثبوت دیا ہے، اپنے آپ کو متقی بننے کا ثبوت دیا ہے۔ اگر اس کی زندگی کے اندر مقصد نہیں ہے، بغیر مقصد کی زندگی وہ گزار رہا ہے، زندگی کے مقصد کو اس نے سمجھا نہیں ہے، تو پھر اس کی زندگی مومنانہ زندگی نہیں ہے، اس کی زندگی صالحانہ زندگی نہیں ہے، اس کی زندگی میں احسان نہیں ہے، اس کی زندگی میں نیکیاں نہیں ہیں، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو بیکار کے کاموں میں لگا رکھا ہے، اپنی زندگی کے اوقات کو وہ ایسے ہی ضائع اور برباد کر کے رکھا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ
رب العالمین نے ہمیں جو زندگی دی ہے، ہمیں جو وقت دیا ہے، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ اس کا وقت کب ختم ہونے والا ہے، اس کی موت کا پروانہ کب آنے والا ہے۔ ملک الموت اس کے لیے اجل کا پروانہ کب لے کے آنے والا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ لہذا ہمیشہ ایک انسان کو اس تعلق سے حساس ہونا چاہیے، ہمیشہ ایک انسان کو اس کے تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے کہ ابھی موت کا فرشتہ آ جائے، میری کیا تیاری ہے۔ موت کا فرشتہ آئے اور کہے چلو، ہر انسان سوچے کہ اس نے موت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس نے موت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ فرشتہ آئے گا تو ایک منٹ نہ ایک سیکنڈ اس سے تاخیر کرے گا نہ پہلے کرے گا۔ تو لہذا موت کا فرشتہ جب آئے اور کہے چلو، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے، ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں کہنا چاہیے لبیک میں تیار ہوں، لبیک میں تیار ہوں، میں نے زندگی کے اندر ایسا عمل کیا ہے کہ اب میں اللہ رب العالمین کے پاس جانے کے لیے بیتاب ہوں۔ اور اگر موت کا فرشتہ آئے، آپ اس سے کہیں مجھے 2 منٹ کی مہلت دے دیجئے، میں اپنا مال خرچ کر دیتا ہوں، میں توبہ و استغفار کر لیتا ہوں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیتا ہوں۔ فرشتہ کہے گا اب تمہیں وقت ملنے کی اجازت نہیں ہے، اب اللہ رب العالمین نے مجھے جو ازل کا فرشتہ بنا کر بھیجا ہے، موت نکالنے کے لیے بھیجا ہے، روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے، اب تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے، اب تمہیں موقع ملنے والا نہیں ہے، لہذا اب تمہیں چلنا ہی ہوگا۔ تم چاہے اس چیز کو ناپسند کرو یا نہ کرو، اب تمہارا وقت آ گیا ہے، اب تمہیں بالکل مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ ذرا ہم اور آپ غور کریں کہ ہم میں سے ہر آدمی تیار ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ جواب دہ ہو سکے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں قرآن مجید کے اندر موت کے بعد آنے والی زندگی کی ہولناکیوں کو ذکر فرمایا، لہذا ان ہولناکیوں سے بچنے کے لیے تقوی والی زندگی اختیار کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینے کا احساس اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا پڑے گا، ورنہ موت کا فرشتہ آئے گا۔ جس طریقے سے اس دنیا میں ہم اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل رہے، اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے غافل رہے، نیکیوں سے غافل رہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس غفلت کی سزا ہم اور آپ کو دے گا۔ لہذا اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو نیک کاموں کے اندر خرچ کیجیے۔ اب کی زندگی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے۔ جو آدمی اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے، اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھتا ہے، زندگی کے مقصد کو اپنے سامنے رکھتا ہے، وہ کبھی اپنے وقت کو خراب نہیں کرتا ہے، وہ نمازوں کے وقت موبائل میں ویوست نہیں رہتا ہے، وہ نمازوں کے وقت دوسرے اور کاموں کے اندر مشغول نہیں رہتا ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے وہ آخرت کو سنوارنے کے لیے دی ہے، اور موت کا جام ہمیں اور آپ کو پینا ہے۔ موت جب آتی ہے تو نہ وہ بڑھاپے کو دیکھتی ہے، نہ جوانی کو دیکھتی ہے، نہ بچپن کو دیکھتی ہے، نہ بڑوں کو دیکھتی ہے، نہ چھوٹوں کو دیکھتی ہے، نہ مرد کو دیکھتی ہے، نہ عورت کو دیکھتی ہے۔ جب آ جاتا ہے موت کا فرشتہ تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی اس کی چپیٹ میں آتے ہیں، بوڑھے بھی اس کی چپیٹ میں آتے ہیں، جوانوں کی جوانی دھری کی دھری رہ جاتی ہے، ان کی خواہشات دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور موت کا فرشتہ آتا ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ موت ہمیں اور آپ کو درس دیتی ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے۔ موت ہمارے محلے میں کسی کی ہو جاتی ہے، سوسائٹی میں کسی کی ہو جاتی ہے، وہ ہمیں اور آپ کو یہ درس دیتی ہے کہ لوگوں جس طریقے سے آج اس کی باری آئی ہے
تمہاری باری بھی ایک نہ ایک دن آنی ہے۔ جس طریقے سے اس کی موت آئی ہے اس طریقے سے تمہارا بھی وقت آئے گا، لہذا اپنی موت کے لیے تیاری کر لو، لہذا اپنی آخرت کے لیے سامان مہیا کر لو، نیک اعمال کر لو، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آدمی سوچتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں، بڑھاپے میں مروں گا، ابھی تو میری جوانی ہے، تھوڑا عیش کر لیتا ہوں، تھوڑا عیش و عشرت کی زندگی گزار لیتا ہوں، تھوڑا انجوائے کر لیتا ہوں۔ جب بڑھاپا آئے گا تب اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں گے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، جو شیطان جوانوں کو اور بوڑھوں کو بھی اس چیز کے اندر مبتلا کر کے رکھتا ہے، اس دھوکے میں رکھتا ہے۔ ابھی تو تمہاری عمر باقی ہے، ابھی تو تمہاری عمر باقی ہے، ابھی تو تمہیں اور سال جینا ہے۔ جب بڑھاپے کو پہنچ جانا تب اللہ کی اس بارگاہ میں جا کے سجدہ کر لینا، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر لینا۔ نوجوانوں، کتنے نوجوان ایسے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو رات کو سوتے ہیں لیکن صبح کا سورج دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو گھروں سے نکلتے تو ہیں لیکن ہنستے کھیلتے نکلتے ہیں، اور جب واپس لوٹ کے آتے ہیں تو ہنستے کھیلتے ہوئے نہیں آتے، ان کی لاش ان کے گھروں میں آتی ہے۔ اے نوجوانوں، شیطان کا یہ دھوکہ ہے، شیطان کا یہ دھوکہ ہے، یہ وسوسہ ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کرتا ہے، وہ تمہیں دھوکے میں رکھتا ہے کہ ابھی عمر باقی ہے، ابھی انجوائے کر لو، ابھی کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے۔ نوجوانوں، موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو وہ جوانی کو نہیں دیکھتا کہ ابھی تو یہ جوان ہے، ابھی تو یہ 25 سال کا ہے، ابھی 30 سال کا ہے، ابھی یہ 65 سال کی عمر کو پہنچے گا۔ نہیں نوجوانوں، ایسا دھوکہ آپ شیطان سے نہ کھائیں، کیونکہ شیطان کا کام ہی تمہیں دھوکے میں رکھنا ہے۔ اس نے اللہ رب العالمین سے قسم کھا کے رکھی ہے کہ جس طریقے سے وہ جہنمی ہو گیا ہے، وہ اپنے ساتھ انسانوں کی بہت ساری تعداد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ تمہیں دھوکے میں رکھتا ہے تاکہ تم بھی اس کے ساتھ جہنم کا ایندھن بن جاؤ، اس کے ساتھ جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ تو لہذا نوجوانوں، یہ جوانی جو اللہ رب العالمین نے دی ہے، یہ وقت اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے، یہ کھیلنے کودنے کے لیے نہیں دیا ہے، یہ عبادت کے لیے دیا ہے۔ اور عبادتوں میں سب سے زیادہ محبوب جو عبادت ہے وہ جوانی کی عبادت ہے۔ لہذا جو آدمی اپنی جوانی کو عبادت کے اندر گزارتا ہے، اپنی جوانی کو نیکیوں کے اندر گزارتا ہے، اپنی جوانی کو نیک راستے پر لگا دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور جو آدمی جوانی کی زندگی میں بے راہروی کا شکار رہتا ہے، اپنی عادتوں میں برائیوں کو شامل کر لیتا ہے اور برائیوں کی ڈگر پر چل پڑتا ہے، تو اس کے لیے آنے والے مراحل مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑھاپے میں جا کر سنوار لیتا ہے۔ لیکن آدمی کی جو عادت بن جاتی ہے، اس آدمی کی عادت کے پھر چھوٹتی نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم جوانی میں نیک کام کرنے کی عادت بنا لیں گے، جوانی میں اگر ہم عبادت کرنے کی عادت بنا لیں گے، راتوں میں عبادت کے لیے وقت نکالنے کی عادت بنا لیں گے، تو بڑھاپے تک یہ عادت آپ کے ساتھ رہے گی، اور یہ عادت آپ کی ایسی عادت بن جائے گی کہ آخری سانس تک آپ سے نیکیاں دور نہیں ہوں گی۔ آپ نیکیوں کے اوپر چلتے رہیں گے، نیکی کی ڈگر آپ کے پاس آتی رہے گی، اور اس ڈگر پر آپ چلتے چلتے اپنے آپ کو جنت تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو لہذا نوجوانوں، اللہ رب العالمین نے عقل مند آدمی اسی کو کہا ہے، عقل مند آدمی اسی کو کہا ہے جو اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی فکر کرتا ہے اور اس کے لیے تیاری کرتا ہے، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من الاقیس، کہ سمجھدار آدمی کون ہے، عقل مند کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت الموت، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والا
وَأَعْدَدْتُ لَهَا، اور اس کے لیے تیاری کرنے والا یہ اس دنیا کا سب سے عقل مند آدمی ہے۔ ہم اور آپ عقل مند کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، جس کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہو، حویلیاں ہو، محلات ہو، گارڈن ہو، گاڑیاں ہو، بینک بیلنس ہو، ہم اور آپ اس کو سب سے عقل مند سمجھتے ہیں۔ جو لوگوں کو دھوکہ دے کر مال جمع کرتا ہو، جو لوگوں کو دھوکہ دے کر اس کا مال ہڑپ لیتا ہو اور اپنی تجوریوں میں جمع کرتا ہو، ہم کہتے ہیں واہ یہ کتنا سمجھدار آدمی ہے، کتنا عقل مند آدمی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سمجھدار آدمی وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر موت کو یاد کرتا ہے اور اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی کے اندر جانا ہے۔ اس زندگی کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیں، صحابہ اکرام اس زندگی کے لیے نہیں جیتے تھے بلکہ زندگی کے بعد میں آنے والی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، اپنے آپ کو اس کے لیے ہمیشہ تیار رکھتے تھے کہ سفر بڑا طویل ہے اور سامان تھوڑا نہ رہ جائے، لہذا وہ اسی کے لیے کوشش کیا کرتے تھے اور اسی دھن میں جیا کرتے تھے کہ مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھ سے اگر زندگی کے بارے میں سوال کر لیا تو اللہ رب العالمین کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ آج ہماری زندگی اسلام سے خالی ہے، دینی احکامات سے خالی ہے، دنیاوی کام کاج میں ہم اس طریقے سے الجھ گئے ہیں کہ اس سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کہ ہم اس کے میں اتنا اس طریقے سے الجھ گئے ہیں، اس طریقے سے اس کے اندر پھنس گئے ہیں کہ ہمارا اس سے نکلنا محال ہو رہا ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی ہمیں امتحان کے طور پر ملی ہے، آزمائش کے طور پر ملی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو وقت ہمیں دیا ہے اس کے اندر ہمیں عمل کرنا ہے، اس کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اس کے اندر ہمیں جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے اندر ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے اندر ہمیں جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ دنیا اللہ رب العالمین نے اسی لیے سجائی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے، تم میں سے کون ہے جو اللہ رب العالمین کو راضی کرتا ہے۔ تو یہ زندگی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کا توشہ ذخیرہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ تو لہذا اس دنیاوی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھیں، اس دنیاوی زندگی کو نہ سمجھیں، یہ دنیاوی زندگی فنا ہونے والی ہے، ایک نہ ایک دن فنا ہوگی اور انسان کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے گا تو کف افسوس ملے گا، کف افسوس پڑے گا اور کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے عذاب کو دیکھ لیا ہے، ہم نے عذاب کی چیخو پکار کو سن لیا ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھیج دے، فرجعنا نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک اعمال کر لیں، تاکہ ہم نیکیاں جمع کر لیں۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ اب تمہارے لیے انکم ماکثون، تمہیں ہمیشہ ہمیش اسی جہنم کے اندر رہنا ہے۔ مسلمانوں غور کرو، مسلمانوں غور کرو کہ ہماری زندگی کا اکثر وقت ہمارے دن کی شروعات سے لے کر شام ہونے تک، غروب ہونے تک ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، اور پھر رات کا ہمارا جو حصہ ہے وہ کہاں گزر رہا ہے۔ یقیناً اگر ہم غور کریں، یقیناً ہم اگر غور کریں تو ہمارا اور آپ کا جواب یہی ہوگا کہ دن میں کمانے میں مصروف رہتے ہیں، بیوی بچوں کی فکر لگی رہتی ہے، کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، لہذا اس کے بندوبست کے لیے، اس کے
اس کو تیار کرنے کے لیے، اس کو اپنے گھر میں لانے کے لیے ہم دن بھر مشغول رہتے ہیں، اور رات میں تنہائی میں یہ موبائل ہمارا ساتھی بنا ہوا ہے۔ اس موبائل کے اندر ہم گھنٹوں برباد کر دیتے ہیں، اس موبائل کے اندر ہم راتوں رات جاگتے رہتے ہیں، اور ہماری نگاہیں اس موبائل کے اوپر سے ہٹتی نہیں ہیں۔ یہ آج کے ہمارے نوجوانوں کا زندگی کا وتیرہ بن چکا ہے، ان کی زندگی موبائل کے اندر مشغول ہو چکی ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ لہذا نوجوانوں، ماں اور بہنوں، بزرگوں اور بڑوں، غور کرو کہ موت کا فرشتہ جب آئے گا، ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے گا، ہماری روح نکالے گا، تو اس وقت ہمارے لیے کیا اعمال تیار ہیں؟ کیا ہم نے اعمال کو ذخیرہ کیا ہے؟ کیا ہم نے نمازوں کی پابندی کی ہے؟ بہت سارے حضرات یہ شکایت کرتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا ہے۔ اے انسان، اللہ رب العالمین نے تجھے زندگی میں بھیجا ہی نماز پڑھنے کے لیے ہے، عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور تو کہتا ہے کہ مجھے وقت نہیں ملا، تو کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کام میں مشغول رہتا ہوں۔ اے نوجوان، تو نادان ہے، اللہ رب العالمین نے یہ دنیا عبادت کے لیے بسائی ہے، اور تو کہتا ہے میرے پاس عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، میرے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان نادان کہتا ہے کہ میرے پاس عبادت کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر تیرے پاس عبادت کے لیے وقت نہیں ہے تو تیرے پاس تیرے لیے جنت میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو کیسے راضی کرے گا؟ اللہ رب العالمین اس کو کیسے خوش کرے گا؟ تو لہذا اللہ رب العالمین کو راضی کر کے اپنی جنت حاصل کر لو، اللہ رب العالمین تمہیں بھی راضی کر دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں بھی اللہ رب العالمین نیکیوں سے نواز دے گا، بھلائیوں سے نواز دے گا، انعامات سے نواز دے گا۔ یا عبادی تفرغ لعبادتی، کہ اے میرے بندو میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ اشد فقرک، میں تمہاری فقیری کو زائل کر دوں گا، میں تمہاری فقیری کو ختم کر دوں گا۔ ہم اور آپ شکایت کرتے ہیں کہ اگر میں نماز کو چلا جاؤں گا تو میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، میرے گھر میں دانا پانی کہاں سے آئے گا؟ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کی اولاد تم میرے لیے وقت نکال، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیری فقیری کو ختم کر دوں گا، میں تیرے کام کو اس طریقے سے مزین کر دوں گا کہ اللہ رب العالمین تجھ سے خوش ہو جائے گا۔ جب اللہ رب العالمین خوش ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے بندے کو بھی خوش کرے گا۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، اور اللہ رب العالمین پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کو ان کے اوپر کوئی عذاب نہ دے۔ اگر بندے اللہ کو خوش کریں گے تو اللہ رب العالمین بندوں کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی ہمیں اور آپ کو جو ملی ہے یہ کب ختم ہو جائے کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے، لہذا وقت آنے سے پہلے اعمال تیار کر لو، آخرت کی فکر کر لو، آخرت کی فکر کر لو، اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ ہم خود اس دنیا کے اندر اپنا حساب لے لیں، کیا واقعی میں نے ایسے اعمال کیے ہیں جو مجھے جنت تک پہنچا دے؟ کیا واقعی میں نے ان اعمال سے بچنے کی کوشش کی ہے جو مجھے جہنم سے بچا لے؟ اگر آدمی اپنا حساب اس دنیا کے اندر لے لے تو اللہ رب العالمین اس کا حساب آخرت میں آسان کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر آخرت کے لیے جینے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھنا، ایمان کے اوپر زندہ رکھنا، اسلام کے اوپر زندہ رکھنا۔ اے اللہ رب العالمین ہمیشہ نیکیاں کرنے والا بنانا۔ اے اللہ رب العالمین جب کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما دینا۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ وفات پا چکے ہیں اے اللہ رب العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ان کو جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم میں سے جو لوگ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اے اللہ رب
رب العالمین تو ان کو صراط مستقیم نصیب فرما دے، اے اللہ رب العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، آمین، تقبل یا رب العالمین۔